السلام علیکم۔ آج ایک ایسی اسٹوری ہے جس میں آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کا یہ خواب ضرور ہوا کہ کوئی ایسا میرا دوست ہو جو بہت زیادہ طاقتور ہو، اور وہ ایک جن ہو اور وہ ہمیشہ میری مدد کرے۔ یہ سب کا ایک بڑا خواب ہوتا ہے۔ آج کی اسٹوری کچھ اسی طرح کی ہے۔ ایک علی جس کا ایک جن دوست بنا۔ چلیں تو اسٹوری اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ اسٹوری لاہور کی ہے۔ یہ لڑکا اپنا نام علی بتاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ویسے میرے کوئی دوست وغیرہ نہیں تھے، اور میں زیادہ لوگوں سے ملتا جلتا بھی نہیں تھا، اور اس کی اسکول کے پیچھے ایک جنگل تھا جو بہت چھوٹا ہی جنگل تھا، لیکن اس جنگل کے بارے میں کچھ باتیں بہت سی مشہور تھیں، جیسے وہاں سے رات کو بہت سی خوفناک آوازیں آتی ہیں۔ لیکن علی ایک بہادر لڑکا تھا، اسے ان چیزوں سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا، اور اس کی بہادری کی وجہ سے وہ ہمیشہ تنہائی پسند کرتا تھا، اور اسے ہمیشہ اسی جنگل میں رہنا یا ٹہلنا پسند تھا۔ کبھی وہ صبح کے وقت جاتا تو کبھی رات کے وقت جاتا۔ وہ ہمیشہ تقریباً اس جنگل کی طرف ہی ٹہلتا رہتا اور اپنی کتابیں لکھتا۔ اس کو منظر کشی کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ کتابوں میں ہمیشہ منظر کشی کرتا۔ علی نہ تو اپنا کسی کو دوست بنانا چاہتا تھا، اور نہ کوئی علی کا دوست بننا چاہتا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں سے بھی کچھ زیادہ خاص بات نہیں کرتا تھا، صرف اپنی وٹ ٹو وٹ جو بات تھی بس، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک دن علی جنگل میں رات کے وقت سردیوں کے موسم میں جا کے ٹہل رہا تھا، لیکن آج اسے یہ نہیں پتا تھا کہ آج اس کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے جو اس نے کبھی بھی اس جنگل میں نہیں دیکھا ہوگا۔ ہوا کچھ یوں کہ علی بیٹھا ہوا تھا ایک پتھر پر جا کر ٹیک لگا۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف کالا ویران جنگل تھا اور بڑے بڑے درخت۔ وہ یہ سب دیکھ کے تھوڑا ڈرا، لیکن اس نے پھر ہمت پکڑی اور وہ وہیں بیٹھا رہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ میرے پیچھے سے کوئی گزرا ہے، اور وہ جب اس نے پیچھے دیکھا تو ہوا تیز چلی اور کوئی جھونکے سے غائب ہو گیا، اور اچانک سے اس کے سامنے ایک سایہ دار مخلوق جو جن کی شکل میں نمایاں ہوئی۔ علی دیکھ کے تھوڑا پہلے گھبرا گیا۔ اس نے پوچھا کون ہو؟ اس نے جواب دیا علی، میں تمہیں بہت پہلے سے جانتا ہوں، میں ایک جن ہوں۔ میں تمہیں ہمیشہ یہاں پہ سے جاتے ہوئے آتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تم ہمیشہ یہاں آ کے بیٹھ کے کچھ لکھتے ہو اور یہیں بیٹھتے ہو۔ میں تمہارا دوست بننا چاہتا ہوں۔ سچ کہوں تو تم جتنے لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہو تو مجھے پسند کرو گے، اور میں تمہاری مدد بھی کر سکتا ہوں تمہارے پیپرز اور دوسری چیزوں میں۔ علی کو بہت خوشی ہوئی، لیکن وہ ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں یہ بات سب جھوٹ نہ ہو، کیونکہ اس طرح کی مخلوقات کبھی جھوٹ بھی کہتی ہیں اور اپنے جھانسے میں پھنسا بھی سکتی ہیں۔ تو علی تھوڑا ڈر بھی رہا تھا، لیکن وہ جن نیک تھا اور اچھا تھا، تو اس نے علی کو کچھ بھی نہیں کہا اور اس کے ساتھ بیٹھ کے کافی باتیں کی۔ وہ جنات کے ساتھ کافی باتیں کرتا رہتا۔ پھر وہ رات کے بعد ہی اپنے گھر میں آ گیا۔ اسے لگا وہ سب ایک خواب تھا اور وہ اس چیز کو بھول گیا، لیکن علی کی کھوئی ہوئی چیزیں جو کبھی گم جایا کرتی تھی وہ ملنا شروع ہو گئی۔ علی نے یہ بات نوٹ کی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ وہ جن کر رہا ہے۔ اس جن کا نام اس جن نے اپنا زید بتایا تھا۔ پھر اکثر علی بھی وہاں جنگلوں میں جا کر اس جن کو مخاطب کرتا اپنے آپ سے اور بات کرتا، اور وہ جن بھی علی سے بہت اچھی گہری دوستی کر چکا تھا۔ علی کے کچھ ٹائم بعد پیپر ہوئے اور وہ اپنے پیپر کر رہا تھا۔ اسے پیپر میں کچھ آتا نہیں تھا اور وہ ایک ڈل بچہ تھا، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ جب بیٹھا تھا تو اس کے کان میں سارے جوابات کی سرگوشی ہونا شروع ہوئی، اور وہ سارے جوابات اس نے پیپر میں لکھ دیے، اور یوں علی ہر چیزوں میں ہوشیار اور کامیاب ہونے لگا۔ علی کو یہ بات پتہ تھی کہ یہ اور کسی کا کام نہیں، یہ زید کا کام ہے، تو وہ اس سے اتنا گھبراتا بھی نہیں تھا۔ بعض اوقات جب علی گھر پہ نہیں ہوتا تو وہ اس کے کام بھی کر دیتا، لیکن ایک جن نے ایک وعدہ کیا تھا کہ تم میری دوستی اور میری باتیں کبھی کسی کو نہیں بتاؤ گے، جس پر علی نے اس جن کو ہاں بولا تھا، اور اس نے ہاں بھی بھری تھی اس شرط کی۔ لیکن
جب علی نے یہ چیزوں کا احساس کیا کہ مجھے ایک ایسا دوست مل چکا ہے جس سے مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے اور وہ میرا واقعی میں ایک سچا دوست ہے، تو اس سے یہ بات رہی نہیں اور اس نے اپنے ایک اسکول کے دوست کو بتا دی جس کا اس جن نے منع کیا تھا، اور اسے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب جب اس نے اس بات کو بتائی اپنے دوست کو تو اس کے دوست نے ہنس کے مذاق میں ڈال دی اور بولا یہ سب تمہارا وہم ہوتا ہے، لیکن علی جو کہ یہ سب باتیں جان چکا تھا اور اسے پتہ تھا کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے میرے ساتھ یا خواب نہیں، وہ اس بات کو جانتا تھا۔ پھر وہ ایک رات گیا جنگل میں اور اس نے جا کے جن کو مخاطب کیا تو جن آیا، لیکن اس کی آنکھیں بہت سرخ تھی اور وہ بہت غصے میں تھا، اور اس نے آ کے جن نے کہا علی تم نے میرا راز فاش کیا ہے، اور جناتوں کی دنیا انسانوں کی دنیا سے بہت مختلف ہوتی ہے، تو جو تم نے راز فاش کیا وہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں اب تمہارا دوست نہیں رہا، اور نہ اب تم کبھی مجھے مخاطب کرنا اور نہ میں تمہیں کبھی کوئی کام میں مدد کروں گا تمہاری۔ یہ کہہ کے جن وہاں سے غائب ہو گیا، لیکن علی کو یہ بات پتہ تھی کہ اب میرے ساتھ جو ہوگا وہ ایک نارمل جیسے لوگ رہتے ہیں ویسے ہی ہونا شروع ہوگا، نہ اب میری کسی کام میں مدد کی جائے گی اور نہ میرے پیپر میں میری مدد کی جائے گی۔ وہ رات کے بعد علی پھر جنگل سے آ گیا اپنے گھر، لیکن اسے کچھ ایسی چیزوں کا احساس ہونے لگا جس نے اسے ڈرانا شروع کر دیا۔ اس کے دروازے پہ نوک ہوتا، اس کی کھڑکیاں بجنے لگتی، وہ خواب دیکھتا اور تو ڈر کے کانپ جاتا، کیونکہ وہ اتنے ڈراؤنے خواب دیکھتا کہ وہ کسی کو بتا بھی نہیں پاتا، اور جیسا کہ اس نے کیا تھا تو ویسے بھی وہ کسی کو بتا نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ ایک جن نے دوستی کی تھی، اور اس بات پہ کوئی یقین بھی نہیں کرتا اس کی۔ کچھ دن بعد علی کے پھر پیپرز ہوئے اور علی نے اپنے پیپرز کیے، لیکن وہ لگاتار فیل ہوتا گیا، اس کے پیپرز سارے گندے گئے، کیونکہ اب وہ جن مدد نہیں کر رہا تھا۔ پھر علی نے فائنلی سوچا کہ اب مجھے دوبارہ اس جنگل میں جا کے اس جن کو مخاطب کرنا چاہیے اور دوبارہ اسے اپنی دوستی کرنی چاہیے اس جن سے، جس کی وجہ سے وہ اس جنگل میں گیا رات کو، اور اس نے جا کے پھر جن کو مخاطب کیا۔ پہلے تو جن نہیں آیا، لیکن علی نے اسے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں، میری غلطی ہے، میں مانتا ہوں، اور اس کے بعد وہ جن علی کے سامنے آ گیا۔ پھر بھی وہی غصے میں جن تھا، وہ اب بھی اپنے غصے کا اظہار کر رہا تھا، اور اس نے علی کو بولا کہ تم نے میری دوستی کا غلط فائدہ اٹھایا، تمہیں جو کیا ہے تم نے تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ علی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، پر مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ چلو، میرے دوست بن جاؤ جیسے تم پہلے تھے۔ زید میری بات مانو، لیکن جو جن تھا وہ اب یہ بات ماننے کو راضی نہیں تھا، لیکن اس نے علی کی یہ بات سن کر علی کو یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ تو نہیں رہوں گا، لیکن پھر بھی کبھی کبھار تمہاری مدد کر دیا کروں گا۔ اس رات کے بعد علی پھر گھر پہ آ گیا اور سو گیا۔ پھر اس کو دوسری چیزوں وغیرہ نے تنگ کرنا بند کر دیا، لیکن اس کی پھر بھی کوئی خاص مدد نہیں کرتا وہ جن۔ پھر کسی اور کام میں کبھی مدد نہیں کی، لیکن کبھی کبھار کچھ ایسا ہوتا جب علی بالکل پریشان ہو جاتا تو وہ جن کسی اور طریقے سے علی کی مدد کرتا، جس سے علی کو پتہ نہ چلے کہ وہ اس کی مدد کر رہا ہے۔ علی کا یہ ماننا ہے کہ ابھی بھی میری کبھی کبھار کچھ چیزوں میں مدد کی جاتی ہے، اور وہ بالکل پیرانارمل ہوتی ہے جس کا مجھے بھی علم نہیں ہوتا، اور وہ مدد ہوتی ہے، اور اسے لگتا ہے کہ زید اب بھی اس کے ساتھ ہے اور اس کی کبھی کبھار مدد کرتا ہے جب وہ بہت زیادہ مشکل میں ہوتا ہے۔ جاتے ہوئے یہ ضرور بتائیے گا کیا آپ کبھی ایسے جن کو اپنا دوست بنانا چاہیں گے؟ اسٹوری اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنا گھر والوں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ انٹرسٹنگ اسٹوری میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔